بشرا صاحب، اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے اور اس حکومت کا خاتمہ جو ہے بہت جلد ہو جائے گا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی حکومت کا خاتمہ کیا ہے تو اپنی حکومت کا ہی خاتمہ کیا ہے۔ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے اسے ختم کیا، کے پی میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، وفاق میں آپ کی حکومت تھی، وہ بھی آپ کی ختم ہو گئی۔ تو اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اس حکومت کو ختم کر پائیں گے اور آپ کے پاس کیا پوٹینشل ہے اس کا؟ سنالا بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک 1973 کا آئین موجود ہے، اس کے تابع ملک کے معاملات چلیں گے، اس لیے پنجاب گورنمنٹ ختم کی اور کے پی گورنمنٹ ختم کی، نیشنل اسمبلی سے ہم نکلے کہ یہاں پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ تو اب ختم ہو چکا، اور ابھی بھی صورتحال آپ نے کہا کہ اب آپ کا کیا لاہ عمل ہے، عدالتیں ختم کر دی گئیں، آپ کی میڈیا گلا گھونٹ دیا گیا، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا، تو ہمارے پاس کون سا راستہ ہے کہ جب انصاف کے راستے بند کر دیے جائیں، عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، وہاں پر آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کو بٹھا لیں۔ ان ججز کی حیثیت تو اب اس طرح ہے جیسے گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، جس طرح کمشنر ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے، چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس آخری راستہ وہی ہے جو ہم جدوجہد گزشتہ 2-3 سال سے کر رہے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ 26 نومبر آپ کے سامنے آنے والا ہے، 26 نومبر کہ جب ہمارے کارکنوں کا 14 لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، ہمارے کارکنان زخمی ہوئے۔ اسی طرح ہم جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہماری چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں۔ آپ رات ہی دیکھ لیجئے نا کہ ان عدالتوں کی صورتحال یہ ہے، ہمارے پاس عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فیملی کو اور وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا وزیر اعظم عمران خان کو، اور وہ عمران خان جو 8 فروری کے عوام کے فیصلے کے مطابق جن کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ جیل میں ہیں، اور جتنے بھی کوئی منی لانڈرر ہیں، کوئی فارم 47 کے کوئی صدر بن گیا۔ آپ کی تو پارٹی کے لوگ اپنے جو قائد سے ملاقات نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی 6 دفعہ آئے ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کل ملاقات کا دن تھا، اس وقت ملاقات نہیں ہوئی، آنے والے کل پھر ملاقات ہے، ہو سکتا ہے اس دن بھی ملاقات نہ ہو۔ تو آپ تو ایک ملاقات نہیں کر سک رہے، تو آپ نے اس حکومت کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے؟ نالا بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی سوال کے آپ میں جواب ہے کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہیں، کوئی آئین نہیں ہے کہ عام وزیر اعظم عمران خان کو جو جیل مینولز کے مطابق ایک قیدی کا حق ہوتا ہے کہ ان کے ملنے دیا جائے۔ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا یہی جیلیں تھیں، یہاں پر میاں نواز شریف باقاعدہ ڈیلی 100 آدمی لوگ ملتے تھے، آپ ہی رپورٹ کرتے تھے، وہاں کھانے چل رہے ہوتے تھے، میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں، وہاں انٹرویوز بھی دیے جاتے تھے۔ تو اب اسی لیے تم بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی جیلیں توڑنے تو نہیں لگے نا کہ وہاں پہ جا کے ہم جیلوں پہ اٹیک کر دیں۔ رات جو آپ نے دیکھا کہ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ، دیکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور رات جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، جس طرح ان پر تشدد کیا گیا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہے، عوام تو ان سے نفرت کرتے ہیں، الیکشن یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں، صرف ان کو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ ہم شیلنگ کے ذریعے ہم یہ جعلی نظام اور جعلی فارم 47 کی اسمبلیاں چلا سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم انشاءاللہ پرامن جدوجہد کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس طرح 27ویں جدوجہد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سالوں سے کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکل رہا نا۔ دیکھیں وہ جدوجہد آپ کی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کل بھی ہم نے دیکھا شاعر دستور پر اپوزیشن جماعتوں نے جو احتجاج کیا ہے تو انہوں نے واک کر کے کیا ہے، تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اس طرح سے تو آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے، کوئی جماعت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے اس طرح سے، حکومت جو چاہتی ہے، جیسا چاہتی ہے، جس وقت چاہتی ہے اپنا کام کر لیتی ہے۔ آپ تو اپنی ایک بات نہیں منوا سکے سر، یہ کمزوری ہے پی ٹی آئی کی۔ سنالا بھائی پہلی بات تو حکومت نہ کہیں، یہ جال سازوں کی حکومت ہے۔ یہ جس حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف اپنا الیکشن ہار جائے، 17 سیٹوں کے ساتھ کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ مریم بی بی اپنا الیکشن ہار جائے، اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اور جس نام پر سیاست کرتی ہے مسلم لیگ نون اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا تو یہ کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جعلی نظام ہے، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے، اب کس کو نہیں پتا۔ اچھا اب آپ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں جتنا ظلم، جبر، فستائیت ان 3 سالوں میں ہوئی ہے، تو میں نے مارشلہ ضیاء کا بھی دیکھا ہے، مشرف کا مارشلہ بھی دیکھا ہے، اتنی سختی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے 10,000 لوگ تحریک انصاف کے
9 मई के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में उन पर एफ आई आर दर्ज कर दी गई। हमारे जब भी हम निकलते हैं पुरअमन एहतजाज के लिए, हमारे घर तोड़े जाते हैं। क्या आपने नहीं देखा? क्या हमारे कारोबार बंद किए जाते हैं? नहीं देखा। सबसे बढ़कर यार ये कभी नहीं हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं, मावा तियां भैणा सब दियां सांझियां होंदियां ने। इस जाली निजाम को चलाने के लिए आपने किस तरह आपने इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया, फिर आप उन पे झूठे आर्टिकल लिखवाते हैं, और फिर अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट हैं, आज 2 साल से वो जेल में पड़ी हैं। मेरे भाई ऐसा निजाम तो कभी नहीं देखा था। तो अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ हम जब भी निकले हैं, आप पंजाब में काम करें ना, इतना इनको डर और खौफ है कि पंजाब में हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, जब अदालतों के पास जाते हैं, अदालतें अमली तौर पर खत्म हो गई, इंशाल्लाह अत खुदा दा वैर हुंदा। सनाउल्लाह भाई, ये बात मेरी आप ज़हन में रख लें। हम ये अगर इनकी भूल है कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान वो एक ही कहता होता है, बस आपने घबराना नहीं है। ये जब वो हालात अब इनके ये हो गए हैं कि इस जाली निजाम को बचाने के लिए ये इस्तिस्ना मांगते फिर रहे हैं। डर किसका है? कैदी नंबर 804 का, कि हम डाका मारें, हम चोरी करें, हम लूट मार करें, करप्शन करें, हम पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हम अगर हम इतने इफेक्टिव नहीं रहे या इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं रहे, तो मेरे भाई हमें सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत है मीनारे पाकिस्तान पे, लग पता जाएगा कब आम के दिन आड़े। आज सनाउल्लाह भाई पूरा तो बसरा पाकिस्तान साहब, आप कह रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने दें आपको, तो आप करते क्यों नहीं है मीनारे पाकिस्तान पे? पंजाब में तो कोई भी आपका कारकुन बाहर नहीं निकला, ना उसे निकलने दिया जा रहा है शायद। तो पंजाब में तो बिल्कुल ही काम ठंडा पड़ा हुआ है। केपी में तो चले फिर सुहेल अफरीदी भी अब आ गए हैं, लेकिन आके उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे आप इतने भी मासूम नहीं है जितने मासूम बन रहे हैं, और इतने मासूमाना सवाल जो आप कर रहे हैं। आपको नहीं पता पंजाब में क्या है? आप पंजाब के रहने वाले हैं मेरे भाई। यहाँ पर कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन, आज मैं आपको, मेरा हल्का हरुणाबाद फोटाबाद जिला भावलनगर है मेरे भाई, हमारे एमएनए एमपीज को छोड़ दें, टिकट होल्डर्स को छोड़ दें, हर तहसील के अंदर 10-10, 15-15 पर्चे दर्ज हैं। उसमें 10-15 नामजद कर दिए, उसमें 500-500 बंदा नामालूम रखा हुआ है। हमारे वोटर्स, पोटर्स, खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां, जिसको चाहते हैं उसमें नामजद करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। तो मैं तो यही तो बात कह रहा हूं। आप कहते हैं निकलते नहीं है। अगर हम निकलते नहीं है, सर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो तो अकेले फिरते रहे सड़कों पर, कोई कारकुन उनके साथ मौजूद नहीं होता था। तो एक कारकुनान ने तो खुद आना होता है, और क़यादत या उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही। पहले आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब आपको केपी से आके लाहौर में रेस्क्यू करने आते थे। क्या सुहेल अफरीदी आएंगे? सुहेल अफरीदी भी तैयार हैं, इसीलिए तो ये मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। हम सब लोग तैयार हैं फाइनल कॉल के लिए। ये तख्त या तख्ता होगा, ये बात ज़हन में रख लें। इंशाल्लाह ये गोलियां चलाएं, हमारे सीने हाजिर होंगे। इस बार इमरान खान साहब की फाइनल कॉल आने वाली है, उसको लीड सुहेल अफरीदी, हमारे एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स करेंगे, और वर्कर सबसे एंड पे होंगे। आज क्यों मुलाकात नहीं होने दे रहे? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात इसलिए नहीं होने दे रहे कि फाइनल कॉल आनी है। हम इसी, वो कहते हैं ना, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जमहूरियत जिंदाबाद। तो बसरा साहब, ये तो फाइनल कॉल तो पहले भी थी, पिछले साल नवंबर के महीने में ही फाइनल कॉल थी। उससे पहले भी कई दफा फाइनल कॉल्स आपकी आई हैं। अच्छा, और आपको लगता है गंडापुर साहब भी तो आ रहे थे ना, तो अब सुहेल अफरीदी आके क्या ऐसा कुछ कर देंगे जिससे तब्दीली आ जाएगी? अच्छा सनाउल्लाह, मुझे खुशी होती अगर आप ये कहते कि 26 नवंबर को जब आप आए थे, क्या कभी आप लोगों ने इस बात पे जिक्र किया? क्या बसरा साहब, आपकी पार्टी के लोगों में इत्तेफाक नहीं था? कोई कह रहा था 10 लोग शहीद हुए हैं, कोई कह रहा था 200 लोग शहीद हुए हैं। तो इस तरह से तो सारा पूरा कंफ्यूजन तो आप लोगों ने फैलाई है ना बाद में। सनाउल्लाह भाई, एक इंसान का खून इंसानियत का खून है। इनके पास सिर्फ एक ही माइंडसेट रह गया है। बसरा साहब, ये तो एक लॉन्ग डिबेट है ना, लेकिन आपकी क़यादत जो थी वो गायब हो गई वहां पे। जो लोगों को लेकर आए थे वो वहीं पर नहीं रहे, तो फिर तहरीक किस तरह से कामयाब होनी थी? सनाउल्लाह भाई, इंशाल्लाह इस दफा क़यादत आगे होगी, वर्कर्स पीछे होंगे। और आप बार बार जो कह रहे हैं ना, अभी आपने सुहेल अफरीदी का बयान सुना होगा कि ग्राउंड तैयार है, पिच तैयार है, सिर्फ कैदी नंबर 804 के हुक्म का इंतजार है। वो हुक्म आएगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इस दफा हम देखेंगे कि ये कितनी लाशें गिराते हैं, क्योंकि
جب بھی کسی حکومت کا وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، نہ آنسو گیس سے گھبرانے والے ہیں، دوبارہ آئیں گے، پر امن آئیں گے، کسی کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہوگا نہ لاٹھی ہوگی، ایک بھی گملہ تک نہیں ٹوٹے گا۔ بسرا صاحب لیکن دیکھیں، جتنی بھی تحریکیں جو ہے کامیاب ہوئی ہیں زیادہ تر پنجاب سے ہی نکلی ہیں۔ کے پی میں تو چلیں ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں اس وقت کیا پوٹینشل آپ کے پاس ہے؟ پنجاب سے کیا یہ تحریک شروع ہوگی یا ہو سکتی ہے، یا ابھی بھی آپ کے جو کارکنان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سختیاں بہت زیادہ ہمیں؟ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ثناء اللہ۔ اس بار پنجاب کی ہماری جو منصوبہ بندی ہوگی وہ تبدیل ہوگی۔ اس بار ہم لوگ جب پنجاب سے نکلیں گے تو چونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ 26 نومبر کو پورا پنجاب جو راستے اسلام آباد جاتے تھے سیل کر دیے گئے۔ یہاں پر ایون یہاں پہ میڈیسن کی شارٹیج ہو گئی تھی، سبزیوں کی شارٹیج ہو گئی تھی، کھانے پانی والی چیزوں والی کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ یہ باقاعدہ میسج چلایا گیا تھا جسے اس بار جب فائنل کال آئے گی پنجاب پہلے پہنچے گا، خواہ ہم کے پی کسی پوائنٹ پہ پہنچے یا ہم اسلام آباد پہنچے، اس بار انشاءاللہ ہر قافلہ، ہر جلسہ، ہر جلوس، ہر راستہ ڈی چوک کی طرف جائے گا۔ اس بار ہم دیکھیں گے کہ یہ فارم 47 وزیر اعظم، یہ جعلی وزیر داخلہ، یہ جعلی حکومت کس طرح بچ پاتی ہے، چونکہ اب تو اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے۔ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، رات کو وہاں کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ کے پی کے حالات دیکھ لیں، پنجاب کے حالات دیکھ لیں، سندھ کے، جی بی، کشمیر، کیونکہ عمران خان ایک گلدستہ ہے، عمران خان پاکستان ہے، عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ ہماری جو منصوبہ بندی ہوگی 26 نومبر سے مختلف ہوگی، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کی منصوبہ بندی کریں گے، سب لوگ پہنچیں گے، لیکن اس بار اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ فارم 47 کا بنایا ہوا جعلی نظام، یہ جعلی اسمبلیاں، یہ جعلی وزیر اعظم، جب تک ان کی تو چھٹی بسرا نہیں صاحب ہوگی آپ کے جو ہم پرانے لوگ ساتھی ہیں اسلام آباد وہ سے تو آپ نہیں۔ کو بڑے مشورے دے رہے تھے کہ جناب آپ مفاہمت کر لیں، آپ مذاکرات کر لیں، آپ بات چیت کر لیں۔ فواد چودھری صاحب نے ایفرٹ کی، عمران اسماعیل صاحب آئے، محمود مولوی صاحب آئے، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملے۔ تو ان کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلے گا؟ آپ کہہ رہے 2 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس سے ملا کیا؟ آپ کو کچھ بھی تو نہیں ملا۔ ایک دفعہ بات چیت کر کے تو دیکھیں۔ بات چیت ثناء اللہ بھائی، بات چیت کی تھی ہم لوگوں نے، تو ہمیں فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم نے اور جعلی وزیروں نے پتہ کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ دوسری بات، ابھی آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے انہوں نے جب مبارکباد دی، انہوں نے کہا میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں، ہم اگر مذاکرہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے تو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا پڑے گا، اور سب سے اہم تمام اداروں کا رول متعین ہے۔ یہی واحد حل ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں، چونکہ ایک چنگاری پورے اس نظام کو بسم کر کے رکھ دے گی۔ عوام بہت تنگ ہیں، عوام بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، عوام مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹھیک ہے جی،